یوگی آدتیہ ناتھ، انہوں نے کل ایک بیان میں کہا ہے کہ جی بقول ان کے جو آزاد جموں اور کشمیر کے لوگ ہیں وہ بھی اب انڈیا کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان تو بقول ان کے بھکاری ہو گیا ہے، وہاں تو کھانے پینے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس، تو اب جو ہے جو آزاد جموں اور کشمیر کے لوگ ہیں وہ بھی بھارت کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو اب زبان زد عام پہ ہے جی کہ 4 جنگیں ہم نے شروع کی اور 4 آ رہے ہیں، اور اس نہ صرف ہر جنگ ہارنا اور باعزت طریقے سے آنریبلی ہار جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہار میں بھی ایک آنریبل راستہ ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ممالک جو کہ ایک ٹائم پر پاکستان کا بڑا ساتھ دیتے تھے کشمیر کے مدعے پر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کا رجحان پاکستان سے اٹھ رہا ہے، ان کا رجحان جو ہے وہ پاکستان میں ہمیں دکھائی نہیں دے رہا کہ پاکستان جو بار بار ہر انٹرنیشنل فورم پر جا کر کشمیر کرتا ہے اس پر عرب ممالک ساتھ نہیں دے رہے۔ تو یہ سٹیٹمنٹ دے دینا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ انڈیا کے خلاف نہیں لڑ سکتی، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پاکستان کے بے شمار جرنلز کوئی ریٹائرڈ ہونے سے پہلے اور بعد انہوں نے کسی نہ کسی شکل میں اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ لڑائی میں مقابلہ نہیں ہو سکتا اور ہم کوئی لڑائی جیت نہیں سکتے۔ پریزیڈنٹ بائیڈن نے آج اچانک فنڈ ریزنگ کے دوران ڈکٹیٹر کہہ دیے پریزیڈنٹ شی کو۔ اچھا، اور اس وقت انہوں نے ڈکٹیٹر کہا ہے جبکہ یعنی ایک غیر متوقع، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو بیلون ہم نے گرایا ہے ان کا چائنا کی طرف سے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آیا ہے، بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آیا ہے چائنا کی طرف سے اس بات پہ کہ یہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے جو جملہ استعمال کیا ہے، اور یہ اس وقت استعمال کیا ہے جب پرائم منسٹر مودی وہاں موجود ہیں۔ جے ہند دوستو، سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ڈی ڈی ڈیبیٹ پر۔ دوستو، آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب سے مودی سرکار بھارت کی سत्ता میں آئی تبھی سے پی او کے کو لے کر ہر بھارتیہ کو یقین ہو چلا ہے کہ جلدی ہی یہ بھارت میں شامل ہوگا۔ بھوکمری سے جوجھ رہے پاکستان کے ساتھ سے تو اب پاکستانی ہی جان بچا کر بھاگنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں یہ بالکل صحیح سمے ہے پی او کے لوگوں کو پاکستان کے ظلم سے چھٹکارا دلانے کا۔ ایسا ہی کچھ ایک بیان سامنے آیا ہے اتر پردیش کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ جی کا، جس میں انہوں نے کہا کہ پی او کے لوگ بھی اب تو بھارت میں ملنے کو پوری طرح سے تیار ہے، جس کے بعد سے ہی سندیش ملنے لگا ہے کہ کہیں بھارت کچھ بڑی تیاری تو نہیں کر رہا ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں پاکستان میں کیا بھوچال آیا ہے اس بیان سے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو یہ سٹیٹمنٹ دے دینا کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ انڈیا کے خلاف نہیں لڑ سکتی، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پاکستان کے بے شمار جرنلز کوئی ریٹائرڈ ہونے سے پہلے اور بعد انہوں نے کسی نہ کسی شکل میں اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ لڑائی میں مقابلہ نہیں ہو سکتا اور ہم کوئی لڑائی جیت نہیں سکتے۔ یہ تو اب زبان زد عام پہ ہے جی کہ 4 جنگیں ہم نے شروع کی اور 4 آ رہے ہیں، اور اس نہ صرف ہر جنگ ہارنا اور باعزت طریقے سے آنریبلی ہار جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہار میں بھی ایک آنریبل راستہ ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس میں جو لوگ انوالو تھے یا جو لوگ کسی نہ کسی طریقے سے انٹلیکچولی جو ہے وہ پاکستان ملیٹری کو کسی نہ کسی محاذ پہ ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں، انہوں نے وقتاً فوقتاً یہ تسلیم کیا کہ بھائی ہماری یہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ اور یہ میں نے کئی دفعہ اس کو ریپیٹ کیا کہ دیکھیں جو آپ کے سٹاف کالجز یا ملیٹری اکیڈمیز ہوتی ہیں اس میں وہ ان کو کیا پڑھاتے ہیں، اس میں کبھی وہ ان کو یہ نہیں کہتے کہ 313 جو ہیں وہ 1000 کے مقابلے میں ٹھیک ہوتے ہیں۔ ان کو وہ کہتے ہیں اپنی رائفلیں گنو، ٹینک گنو، افرادی قوت گنو، تو پھر بتاؤ کہ آپ نے کس ملک سے کس حد تک کس مقام پہ جنگ لڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو جو پیئر ملیٹری سائنس ہے جس کی سامنے رکھ کے تو آپ اپنی فوج کو ٹرین کرتے ہیں، اس میں وہ یہ لگی لپٹی نہیں رکھ سکتے۔ وہ باقاعدہ یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں آفیسر رینکس پہ، اور اس پہ اکثر کا اتفاق ہے۔ اور آپ کے مختلف جو ملیٹری باسز ہیں جو ٹاپ آپ کہہ سکتے ہیں یعنی سٹار، ان سب نے نہ صرف یہ زبانی تسلیم کیا بلکہ پریکٹیکلی انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کا سب سے بڑا مارشل جنرل کون تھا؟ جنرل محمد ایوب خان۔
اور وہی جرنل تھا جس نے یہ تجویز پیش کی کہ پاکستان اور انڈیا کی کنفیڈریشن ہونی چاہیے، جس پہ جو ہے پنڈت نہرو نے کہا کہ نو نو دس از ناٹ این آپشن. اور میں نے کہا تھا کہ انڈیا نے نو نو اس لیے کہا کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں پھنسی ہوئی تھی ایسی جو پاکستان سے کنفیڈریشن بنا کے تو وہ ختم ہو سکتی تھی، لیکن پاکستان اپنے ہی پھیلائے ہوئے جالوں میں اس طریقے سے پھنس چکا تھا کہ وہ ٹوٹل ڈیپینڈنٹ تھا جو ہے وہ ویسٹرن ملٹری ایڈ پہ، اور اس جنگ کی حوالے سے اس کیپیسٹی میں نہیں تھا کہ وہ انڈیا کے خلاف کوئی لمبی 16 18 20 دن سے زیادہ کی جنگ لڑ سکے. یہ ایوب خان کی بات میں کر رہا ہوں. ضیاء الحق جس کو آپ لوگوں نے تغمے دینے کی کوشش کی کہ وہ یہاں سے کرکٹ ڈپلومیسی کے نام پہ جا کے تو راجیو گاندھی کو اس نے کان میں کہا کہ اگر ہم ہمارے خلاف لڑائی لڑیں گے تو ہم بم پھینک دیں گے، جبکہ اس نے کان میں بالکل اس کے اپوزٹ کہا تھا کہ مائی باپ، میں ایز اے جرنل آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے انڈیا پہ حملہ کرنے کا. اور یہ بات جب جا کے آپ کسی دوسری شہر میں کسی دوسرے ملک کے باس کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے مسلز میں کتنی ایک طاقت. ممالک جو کہ ایک ٹائم پر پاکستان کا بڑا ساتھ دیتے تھے کشمیر کے مدعے پر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کا رجحان پاکستان سے اٹھ رہا ہے. ان کا رجحان جو ہے وہ پاکستان میں ہمیں دکھائی نہیں دے رہا کہ پاکستان جو بار بار ہر انٹرنیشنل فورم پر جا کر کشمیر کشمیر کرتا ہے اس پر عرب ممالک ساتھ نہیں دے رہے. اس کی ایک مثال ہم سعودی عربیہ کی بھی لے سکتے ہیں، جو انہوں نے ریال چھاپا تھا جس پر پورے کے پورے کشمیر کو ہر حصے کو بھارت کا پارٹ دکھایا گیا تھا. پھر دبئی کی جانب سے بھی اب کچھ اس طرح کے تاثرات مل رہے ہیں، اور اب عراق کی جانب سے بھی. تو ایسا کیوں؟ کیا لگتا ہے کیوں؟ کیا بھارت جو ہے وہ جی یہ کہاں سے آپ کو رپورٹ مل گئی کہ کشمیر پہ آپ کا ہمیشہ سے ساتھ دیا عربوں نے؟ صدام حسین نے ہمیشہ آپ کو، عراق نے ہمیشہ آپ کو کشمیر کے مدعے پہ اپوز کیا ہے. پڑھ لیں اتہاس، پڑھ لیں آپ جا کے. آپ کو وہ ایک سمے جب اسلام کا رائز ہو رہا تھا تو اس میں وہ OIC اور یہ بنا کے آپ کو ضرور سپورٹ کرتے تھے. انڈیا کے ساتھ وار ہوا، انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا چونکہ آپ مسلم تھے. میں نے آپ سے وہی کہا کہ عرب اپنی زمین پہ اور کسی کو نہیں چاہتے، اور آپ کسی اور کی زمین کو لے کے بیٹھے ہو. عربوں کو یہ بات دھیرے دھیرے سمجھ میں آ رہی ہے. نیشن اسٹیٹ کی فلسفی عربوں نے ایکسپٹ کر لی ہے. آپ نیشن اسٹیٹ کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے. آپ کو کوئی ہیلپ نہیں ملے گی وہاں سے. میں بتا رہا ہوں عرب اب بہت آگے بڑھ گئے. عرب کو پتا ہے کہ یہ پیٹرول 20 سے 30 سال چلے گا، اس کے بعد آلٹرنیٹیو انرجی آئے گی، ان کے انکم کے سورس ختم ہو جائیں گے. ان کو اپنی سوسائٹی کو فیوچرسٹک بنانا ہے، کیونکہ تب وہ نہیں. ابھی تو کیا ہے کہ عرب ٹیکس نہیں لیتے،